أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. آمين یا رب. آج اس مبارک نام کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ العالم، العلیم، علام الغیوب کی تفصیل پڑھی، اور اس نام یا ان سب ناموں کے معانی کیا ہیں وہ ہم نے سمجھے تھے، جس میں سے پہلی چیز ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم انسانی علم سے کلی طور پر مختلف ہے۔ ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم اپنے علم کو اس کے علم سے میچ نہیں کر سکتے۔ انسانی علم بہت محدود ہے، اس کی نوعیت بھی محدود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم انسانی علم سے مکمل طور پر مختلف ہے اور جامع ہے۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا ان ناموں کی وضاحت میں اور اس کے معنی اور مفاہیم میں اہم نقطہ وہ یہ کہ علم اللہ قدیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ازلی ہے۔ اور تیسرا مفہوم ہم نے یہ پڑھا تھا اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو کچھ بھی وہ جانتا ہے، اس نے انسان کو اس علم ہی کی بنیاد پر دوسری مخلوقات کے اوپر برتری عطا کی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہمیں جن 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی کون سے علوم حاصل کیے جائیں، اس میں یہ تھا کہ العلم باللہ والعلم بامرہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں علم، اس کی مخلوقات کے بارے میں علم اور اس کی مرضی اور چاہت کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے سمجھ لی تھیں۔ پھر ہم نے جو آخری چیز سمجھی تھی اور بہت اہم تھی وہ یہ کہ تمام علوم کا سرچشمہ القرآن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا کی ہے جو نہ صرف پہلی کتابوں کا نچوڑ ہے، بلکہ اس کے اندر جتنے بھی علوم کسی انسان کو دیے جانے تھے وہ سب کے سب سمو دیے گئے، سب کے سب اس کے اندر شامل کر دیے گئے۔ اور پھر مختصراً ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پہلے انبیاء کو کون سے صحیفے اور کون سی کتابیں ملی، اور پھر قرآن مجید کا باقی کے سارے علوم کے اوپر اور قرآن مجید کا اپنے سے پہلی کتابوں کے اوپر، اگرچہ ہمارا اپنے اس قرآن سے پہلے اترنے والی کتابوں پر ایمان ہے، لیکن اس کلام کا، قرآن مجید کا پہلی کتابوں کے اوپر جو فضل ہے، جو برتری ہے، جو فضیلت ہے، وہ کون سی ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہم نے سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بھی دراصل ایک اعزاز ہے، یہ بھی ان کی شان اور رفعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی انسان کے حق میں اگر امی کہا جائے تو وہ اس کے لیے نقص ہے، اس کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ جو ٹائٹل دیا ہے اس میں بھی ان کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا جملہ سنایا تھا عربی میں، اِنَّهُ يَتَنَزَّهُ عَنْ عِلْمِ الْبَشَرِ، یعنی وہ انسانی علم سے ماورا ہیں، کوئی انسان ان کا استاد نہیں ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے انہیں علم سکھایا ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات العلیم سے ہے، کہ وہ خود علم کا سرچشمہ ہے، اور اس نے اپنی اس صفہ ہی کی بدولت انسانوں کو علم عطا کیا ہے، اور پہلا سبق ہی علم ہی سے شروع ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تعلیم ہوئی، سب سے پہلے ان کو علم دیا گیا۔ تو علم انبیاء کی میراث ہے۔ اب وراثت بہت اہم چیز ہے، اور ہم سب اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو وارث بنایا انبیاء کے علم کا۔ زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات کا جو مالک اور وارث ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس نے اپنی اس عظیم صفہ العلیم سے یا العالم سے، علام الغیوب سے، انبیاء کو خصوصی طور پر خصوصی علم سے نوازا ہے۔ اور اگرچہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ انبیاء جتنا کچھ بھی علم رکھتے ہوں، ان کا علم بھی اللہ العلیم کے علم کی نسبت بہت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ لیکن جو کچھ بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے اور اپنی لازوال جلال و جاہت سے انبیاء کو سکھایا ہے، وہ علم بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے بہت ہی محدود ہے۔ علم کو انبیاء کی وراثت بنایا، اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ اب ظاہر ہے اگر علم انبیاء کی وراثت ہے تو پھر اس وراثت کو لینے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، اور علماء اور علم کا مقام اور مرتبہ اور شان بھی بڑھا دی گئی، اور مختلف انداز میں اس شان کا، اس مرتبے کا ذکر ہوا۔ لیکن سورہ فاطر کی آیہ نمبر 28 میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت، یعنی صحیح خشیت، حقیقی خشیت وہی رکھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہاں پر یخشا کا معنی ڈرنا کریں تو مناسب نہیں ہے، یہاں پر یخشا کا معنی خشیت ہے، یعنی ایسا علم کہ جو انسان کو غلطی کرنے سے روک دے، اللہ تعالیٰ کا شعور عطا فرمائے۔ تو خشیت دراصل انسان کی اندر کی کیفیت ہے کہ اس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس کی نظر میں وہ ہے، اور کوئی ایک ہستی ہے جو اس پر قابو رکھتی ہے، کوئی ایک ہستی ہے کہ جو ہر وقت اس کے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، انورڈ کیفیت ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت وہی رکھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ علم کے شرف اور فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم رہنما ہے اور انبیاء کی میراث ہے۔ علم دلوں کی زندگی ہے، علم آنکھوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک ایک نقطہ کتنا قیمتی ہے۔ علم دلوں کی زندگی ہے، اور علم آنکھوں کا نور ہے۔ علم سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ علم عقل و دانش کی ریاضت ہے، یعنی انسان کی عقل اور اس کی سمجھ کے لیے جو چیز ہونی چاہیے وہ علم ہے۔ انسان علم سیکھتا ہے تو اب عقل و دانش سے علمی گتھیاں سلجھاتا ہے اور بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ پھر علم جو ہے وہ روح کی لذت ہے، اور وہ شخص کے جو تنہا ہے، علم دراصل اس کا ساتھی ہے، اس کا غمخوار ہے، اس کا انیس ہے، اور علم ہی ہے جو حیرانی میں مبتلا لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص جس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ راستہ کون سا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو علم ہی وہ شمع ہے، علم ہی وہ روشنی ہے جس سے کوئی بھی انسان کنفیوژن سے نکل سکتا ہے، حق تلاش کر سکتا ہے، راستہ پا سکتا ہے۔
ابن القیم فرماتے ہیں کہ علم ہی شک اور یقین، ہدایت اور گمراہی میں فرق دلاتا ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ وہ ٹارچ ہے، وہ روشنی ہے، وہ لالٹین ہے کہ انسان اندھیرے میں کھڑا ہے اور اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، راستہ کہاں ہے، گپ اندھیرے میں۔ تو علم وہ روشنی ہے، وہ شمع ہے، وہ لالٹین ہے اس کے ہاتھ میں، کہ جس سے وہ شک اور یقین کے اندر، ہدایت اور گمراہی کے اندر فرق حاصل کر سکتا ہے۔ علم حلال اور حرام میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ علم صلہ رحمی اور حقوق العباد کی پاسداری سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اہم نقطہ ہے یہ۔ کوئی شخص علم والا بھی ہو اور وہ صلہ رحمی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص علم والا بھی ہو، جانتا بھی ہو، اور حقوق العباد کا خیال نہ رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلتی، میچ نہیں کھاتی ہیں۔ علم سے ہی العلیم کی گہری اور حقیقی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آخری نقطہ سارے نقطوں پر حاوی ہو گیا کہ جب تک انسان علم نہ سیکھے، العلیم کی گہری معرفت اور بصیرت نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ العلیم، العالم، العلام کے بارے میں جاننے کے لیے بھی ہمیں جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ علم ہی کا راستہ ہے، جاننے ہی کا راستہ ہے۔ علم اور اہل علم کی قدر و منزلت اللہ العلیم کی نظر میں کیا ہے؟ میں پھر یہ جملہ دہراتی ہوں، غور کیجئے اس کے اوپر کہ علم اور اہل علم کی قدر و منزلت، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ العلیم کی نظر میں کیا ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنے مقرب ملائکہ کے ساتھ کیا ہے۔ آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 18 پر غور کیجئے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ دیکھیے یہاں پر ذکر ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کی وحدانیت کا کہ انہ لا الہ الا ہو، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے والملائکۃ، اس کے ملائکہ کا، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم کا، کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، جس میں خود اللہ تعالیٰ اپنی گواہی دے رہے ہیں، اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، اس کے ملائکہ اس کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ قائم بالقسط ہے، کہ عدل قائم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو العلیم ہے، العالم ہے، العلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت سے مومن کو تقوی اور احسان کی معراج نصیب ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں احسان کی منزلوں کو طے کر سکے تو اسے علم ہی سیکھنا ہے۔ اب ذرا اس ساری بات کو سننے کے بعد اس نقطے پر غور کیجئے کہ ہم کیا خیال ہے ہمارا، میرا اور آپ کا، کہ وہ گناہ جو ہم مخلوق سے تو چھپاتے ہیں مگر خالق سے نہیں چھپاتے۔ سبحان اللہ، وہ گناہ کے جو ہم مخلوق سے تو چھپاتے ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ کسی انسان کے سامنے ہم یہ کریں، مگر خالق سے نہیں چھپاتے۔ اگر یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے باخبر نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے جیسے انسانوں سے تو ہمیں حیا آتی ہے مگر عالم الغیب والشہادہ سے ہمیں حیا نہیں آتی ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کی نظر میں اللہ جل جلالہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی، وہ تو پھر مخلوق اہم ہو گئی، مخلوق سے وہ حیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کی نظر میں مخلوق سے بھی کمتر ہے۔
اور ہلا دینے والی آیت ہے یہ، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ سورہ النساء کی آیہ نمبر 108 ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ لوگ اب انسانوں سے اپنی حرکات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی بات جو پہلے کہی ہے، آیت اس کو بیان کر رہی ہے۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپاتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ وہیب ابن ورد ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اللہ سے اس قدر ڈرو جتنا اس کا علم اور قدرت تم پر ہے، اس سے اتنی تو حیا کرو جتنا وہ تم سے قریب ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، انہوں نے جواب دیا اتق اللہ ان یکون اہون الناظرین الیک، اللہ سے اتنا تو ڈر اور اتنا خوف پیدا کر کہ تمہاری نظر میں اس کی حیثیت یعنی اللہ تعالیٰ کی حیثیت تمہیں دیکھنے والے کم تر آدمی کے برابر تو ہو، یعنی یہ نچلا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک عام سا آدمی ہے جو تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اور تم اس کی دیکھنے کی وجہ سے، اس کی نگاہ میں ہونے کی وجہ سے تم کسی کام سے رک جاتی ہو، تم وہ کام نہیں کرتی ہو کہ فلاں دیکھ رہے، ایک عام آدمی ہے، اور کم از کم اتنا تو خوف پیدا کر لو اپنے اندر، کم از کم اتنا خوف تو اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کو تمہاری نظر میں اس کی حیثیت اس عام آدمی کے برابر ہی ہو جائے، زیادہ نہ صحیح اتنی تو سمجھ لو، حیا کر لو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر کیا خیال ہے کہ وہ رب کے جو ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اب سوچیں ذرا کہ یہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں ایمان، اسلام، ایمان اور احسان کی تعلیم دی گئی ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام العلیم کی بہت ہی خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے، اور آخری حصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، تو جواب ملتا ہے، اور آپ خود سوچیں سب اس جواب کے اوپر، کیا ہی خوب جواب ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، تو کم از کم یہ اس کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کی حرکتوں سے واقف ہے، اس کے حالات سے واقف ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی یا جو بھی عمل کیا جائے گا، صرف عبادت نہیں، جو بھی عمل کیا جائے گا وہ مقام الاحسان پا لیتی ہے۔ اور اہل علم اور تقوی کے نزدیک تقوی یہی ہے کہ یہ احساس بندہ مومن کے شعور میں رچ بس جائے کہ وہ کسی بھی لمحے العلیم کے دائرہ علم سے خارج نہیں ہے۔ یہ احساس دل کے اندر ٹھک جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اور اس کے علم کے اندر میں بھی ہوں، میرا عمل بھی موجود ہے۔ یہ شعور انسان کو خشیت اور استقامت کا وصف عطا کرتا ہے، اور اس نام کی معرفت انسان کے دل سے نفاق دور کرنے اور نیت کو خالص کرنے میں بہت معاونت کرتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، لو کان للعلم من دون التقى شرف
لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، اگر تقوی کے بغیر علم کو شرف حاصل ہوتا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے ان جملوں کے اندر کہ اگر تقوی کے بغیر علم کو کوئی شرف حاصل ہوتا تو اللہ کی مخلوق میں ابلیس سب سے زیادہ عزت و شرف والا ہوتا. جتنا علم ابلیس کے پاس تھا اتنا تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن تقوی نہیں تھا. کوئی شخص اگر بہت علم حاصل کر لے، بہت بڑا عالم بن جائے، دنیا جہاں کے علوم سے وہ معرفت حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی موجود نہیں ہے تو پھر علم ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو کچھ نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور اس کا تقوی رکھتا ہے، وہ زیادہ علم والا ہے کہ اس نے اصل کو پہچان لیا. اگلا نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں سے ہی جو معرفت ہمیں ملتی ہے وہ ہے علم. العلیم انسانوں کو علم دیتا ہے، اور جو علم اس نے انسانوں کو دیا ہے حقیقت میں وہ علم نور ہے. علم نور ہے، اور العلیم مومن کی زندگی میں اس نور سے یہ اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ نور جب ملتا ہے کسی بھی انسان کو تو یہ وصف بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. پہلا، یہ نور کس طرح سے انسان کو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ یہ نور، یہ علم اسے انبیاء کا وارث بنا دیتا ہے. نمبر 2، یہ علم اسے جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جنت کے راستے پر چلنا آسان بنا دیتا ہے. نمبر 3، یہ علم دنیا میں زہد کی زندگی، بے نیازی کی زندگی اور تقوی کی زندگی اپنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم نیکی اور گناہ میں فرق کرنا سکھاتا ہے، نیکی اور گناہ میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے گناہ اس کے علم کو مٹا دینے کے لیے کافی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ذرا، یہ وہ نور ہے کہ جو انسان کے اندر یہ اور یہ اوصاف پیدا کرتا ہے. اور اگر علم موجود ہو اور یہ وصف پیدا نہ ہو انسان کے اندر تو گویا کہ اس کے پاس وہ نور ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کسی بھی طرح سے انسان نے علم حاصل کر کے وہ نور حاصل کر بھی لیا تو پھر اس نور کو مٹا دینے والی کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کے گناہ ہیں. گناہ انسان کے نور کو، علم سے ملنے والے نور کو بجھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. گویا کہ علم کی جو شمع انسان کے اندر روشن ہوتی ہے وہ گل ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے اور آپ لوگوں نے یہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وقیعی سوء حفظی فارشدنی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاذ وقی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو استاذ نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی جیسا بڑا انسان کہہ رہا ہے جو ایک علم کے لحاظ سے بھی اور تقوی کے لحاظ سے بھی قداور شخصیت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے یہ فرمایا، وقال ان هذا العلم نور ونور اللہ لا یؤتاه عاصی. یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور یہ نور اسے نہیں دیا جاتا جو گناہ گار ہو. یعنی گناہ جو ہیں وہ دراصل اس نور کو مٹا دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من اوتی علما لا یزداد فیہ خوفا وحزنا وبکاء خلیق بألا یکون اوتی علما. جس شخص کو علم دیا گیا پھر اس علم کے سبب اس کے اندر خوف، حزن اور گریہ اوزاری پیدا نہ ہو سکی، اس سے تو بہتر تھا اسے علم دیا ہی نہ جاتا.
اور یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ نجم کی آیت نمبر 59 سے 62 ہے. افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے رہتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اس کی بندگی بجا لاؤ. کتنی بڑی بات یہاں پر کہی گئی ہے. اور یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ العلیم کی معرفت سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، کہ جو علم کا خزانہ ہے، جو علم کا سرچشمہ ہے، جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں اور ہر سیکھنے والا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، العلیم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہماری کوئی بھی کلاس، ہمارا کسی بھی کتاب کا مطالعہ، ہمارا قرآن مجید کا تلاوت کرنا، ہمارا کسی کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنا، یہ سب ہمیں کس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے؟ اللہ العلیم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. کبھی اس ربط کو، اس تعلق کو، اس دوستی کو ہم نے محسوس کیا؟ کسی بھی علمی مجلس میں بیٹھ کے، کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ کے، کوئی بھی چیز سیکھ کے، کوئی بھی چیز لکھ کے، کسی ہوم ورک کو کرتے ہوئے، کسی بھی کام کو جو علمی کام ہے اس کو کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، کبھی یہ تعلق محسوس ہوا کہ میرا ربط اور تعلق اللہ تعالیٰ کے نام العلیم، العالم، علام الغیوب کے ساتھ ہے، عالم الغیب والشہادہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ ایک ربط اور تعلق بن جاتا ہے بندے کا اللہ العلیم کے ساتھ جب وہ کسی بھی طرح کا علم سیکھنے بیٹھتا ہے یا علم سیکھتا ہے. ایک خوبصورت رشتہ استوار ہوتا ہے اللہ العلیم کے ساتھ سب سے پہلے، اور پھر اس کے انبیاء کے ساتھ. اس لیے کہ ہم ابھی تو یہ پڑھ رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علم سیکھنے والا انبیاء کا وارث ہو جاتا ہے. اور پھر علم وہ نور ہے کہ جو انسان کے اندر جب آتا ہے تو اس کو روشن اور منور کر دیتا ہے. اس کے اعضاء سے روشنی پھوٹتی ہے، اس کی باتوں سے روشنی پھیلتی ہے، اس کی جو موجودگی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، پریزنس ہوتی ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے. اور علم والوں کی جو انرجی ہے وہ دوسروں کو محسوس ہوتی ہے. علم والے وہ روشنی بانٹتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور وہ اپنی روشنی میں بھی مسلسل اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب جب ہم یہاں تک پہنچے تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد علم کا سرچشمہ کون سا ہے، اور پھر علماء کے وارث کون ہیں، اور پھر علم کیا انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب یہ سوال ہے کہ جب انسان علم سیکھتا ہے تو اس کے آداب کون کون سے ہیں، حصول علم کے ادب کون سے ہیں؟ اور آداب سیکھنا بہت ضروری ہے العلیم سے تعلق جوڑنے کے لیے اور زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے. ہر طالب علم کو، چاہے وہ استاد بھی ہو، اس وقت بھی وہ طالب علم ہوتا ہے کہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ہر طالب علم کو کچھ آداب ضرور سامنے رکھنے چاہیے. اور کسی بھی علمی حلقہ کو جوائن کرنے سے پہلے، کسی بھی کلاس کو سننے سے پہلے، کسی بھی جگہ اپنے آپ کو رجسٹر کرنے سے پہلے، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے، یہ آداب اس کے سامنے رہنے چاہیے، اور ان آداب سے اس کو اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ العلیم کے ساتھ مخلص ہو، یعنی اللہ تعالیٰ العلیم کے ساتھ وہ مخلص ہو، اور علم حاصل کرنے کا مقصد شہرت اور ناموری کی طلب، خواہش، ریا اور دکھلاوا نہ ہو. یہ بہت بڑی بات یہاں پر کہہ دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، جو کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں کہیں بیٹھیں وہاں پر اپنی گفتگو سے علم کا روب جھاڑیں، دوسروں کو متاثر کریں، کوئی کہے کہ جی یہ تو بہت نالج والی ہے. ریا اور دکھلاوا نہ ہو، ناموری کی طلب نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم علم اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے سے تم علماء میں ناموری چاہو یا تم صفحاء پر فخر جتلاؤ، یعنی جو عالم ہیں ان کے اندر تمہارا نام آ جائے، یا جو کم علم لوگ ہیں یا سفیہ ہیں، احمق لوگ ہیں، ان پر تم فخر کرو کہ نہیں یہ تو جاہل ہے اور میں عالمہ ہوں، تو یا لوگوں کی توجہ چاہو۔ جس کسی نے ایسا چاہا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے آخری حصہ ہے، فمن فعل ذلك فهو في النار، جو بھی ایسا کرے گا، ایسا چاہے گا، تو اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود پر رک جائے۔ اگر اس کو یہ معرفت نہیں ملی علم سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سے کام کرنے کے لیے کہا ہے اور کن کاموں سے رک جانے کے لیے کہا ہے، اور حد میری کہاں ہے، لمٹ کہاں ہے، اگر اس کو یہ نہیں پتہ چلتا تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ اور جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود پر رک جائے، حد کراس نہ کرے۔ مومن کا علم جس قدر بڑھتا جاتا ہے اس کی خشیت میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ آیا اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کو وہ علم حاصل نہیں ہوا جس سے نفس کو قابو رکھنے میں مدد ملے، تو پھر اس کا حاصل کردہ علم بیکار ہے۔ اگر یہی نہیں پتہ چلا، یہی علم نہیں حاصل ہو سکا کہ نفس کو قابو کیسے رکھنا ہے، تو پھر جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہے بیکار کا علم ہے۔ تیسرا نقطہ جو طالب علم کے کرنے کا ہے وہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز آ جائے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہچان جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام لوگوں کے لیے۔ اگر یہ خیرخواہی پیدا نہیں ہوتی انسان کے اندر، اور وہ اپنے ساتھ ہی خیرخواہ نہیں ہو رہا، یہ اس کی خیرخواہی ہے نا کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا سیکھ جائے، یہ اس کی خیرخواہی ہے نا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اللہ تعالیٰ کی حدود کا احسن طریقے سے دفاع کرنے لگ جائے۔ تو پھر اگر وہ اپنے ساتھ ہی خیرخواہ نہیں ہوا تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ کا خیرخواہ کیسے بن سکے گا؟ چوتھا نقطہ ہے، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ضروری ہے۔ وہ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مقدم نہیں کر سکتا۔ سورہ الحجرات کی آیا نمبر 1 میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، یہ تو خالصتاً ہم سے بات ہو رہی ہے، اے ایمان والو، لبیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ آپ کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم۔ آیت کا اختتام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں پر کہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ 5واں نقطہ ہے، انسان زندگی کے آخری لمحے تک علم سیکھتا ہی رہے۔ یہ طالب علم اور علم کے جو آداب ہیں ان میں سے ہے کہ یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، بلکہ علم سیکھتے رہنا یہ ضروری ہے۔
سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ لا یزال الرجل عالما ما تعلم، آدمی اس وقت تک با علم رہتا ہے جب تک وہ علم سیکھتا رہے. جب اس نے سیکھنا چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ اسے مزید علم کی ضرورت نہیں، اور جو علم اس نے حاصل کر لیا ہے اسی پر اس نے اکتفا کر لیا کہ بس یہ کافی ہے، تو وہ انتہا درجے کی جہالت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ 5 نقطے تھے. اس میں تھا کہ طالب علم کے کرنے کے کیا کام ہیں. جب بھی علم سیکھنے بیٹھیں، علم سیکھنے جائیں، علم سیکھنے کے لیے کوئی کلاس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کریں، تو یہ 5 چیزیں، کم از کم 5 چیزیں ضرور ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ العلیم کے نام کی معرفت اور پہچان ہمیں، ہر طالب علم کو یہ 5 وصف اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے. یہ تو ہو گیا طالب علم کے کرنے کا کام. پھر اس کے بعد ہے علماء کے ساتھ طالب علم کا ادب کیا ہے. تو علماء کا ادب و احترام، ان کے حقوق، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام اور مرتبہ اپنے صفاتی نام العلیم کے ساتھ نسبت و تعلق کی وجہ سے بہت بلند کیا. سورہ المجادلہ کی آیہ نمبر 11 پہ غور کیجئے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، یعنی اہل ایمان کے، اور دوسرے نمبر پر وہ کہ جنہیں علم دیا گیا، یعنی ایمان والوں کے، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. ایمان والے اور علم رکھنے والے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینة والحلم. بہت ہی زبردست بات ہے یہ. علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور علم کے حصول کے لیے تحمل اور برداشت سیکھو. اگر کسی انسان کے اندر تحمل نہیں ہے اور برداشت نہیں ہے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا. پھر وہ فرماتے ہیں جن سے علم سیکھتے یا سکھاتے ہو ان کے ساتھ نرمی، تواضع اور انکسار سے پیش آؤ. ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے والے علماء نہ بنو. علم اور جہالت کو یکجا نہ کرو. سبحان اللہ. علماء کی مثال آسمان پر ستاروں کی مانند ہے جن سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں. یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ علماء اور اساتذہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اجتہاد کریں اور اس میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، سکھانے اور پڑھانے میں کوئی غلطی ہو جائے، تو ان کو برا بلا نہ کہا جائے. اگر ان کا اجتہاد درست ہے تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے تو بھی وہ ایک اجر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ دراصل بہت بڑی بات ہے ان علماء کے لیے کہ جو حقیقتاً عالم ہیں. تھوڑا بہت علم سیکھ کے انسان عالم نہیں بن جاتا. ہر مولوی کو یا ہر واز کرنے والے کو عالم نہیں کہا جا سکتا. اس علم سے مراد دراصل وہ لیول ہے علم کا کہ جس میں اتنا علم انسان حاصل کرے کہ پھر وہ فقہ کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر، امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات کے اندر وہ رائے دے، اجتہاد کرے. اس کی بات ہو رہی ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے استادوں کی اور جو علماء امت ہیں ان کی استقامت، تقوی اور مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ علماء کو استقامت دے اور ان کو تقوی عطا فرمائے کہ وہ امت کی رہنمائی کرتے رہیں. اساتذہ جو ہیں وہ شاگردوں کی رہنمائی کرتے رہیں.
اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر ان کی پردہ پوشی کی جائے، ان سے ادب اور احترام سے پیش آیا جائے۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھ لی، جو اللہ تعالیٰ کے نام العلیم کی معرفت سے ہی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اہل علم کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، علماء کا آپس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو علماء یا علم والے یا استاذ، ان کا باہم جو معاملہ ہے، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر یہ بھی ایک سنہرا باب ہے جس سے اکثر لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کی پہچان اخلاص، تقوی اور الہیت ہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے حقیقی علم کو پہچاننا ہے، حقیقی عالم کو پہچاننا ہے، تو پہلے دیکھیں کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، وہ کتنا مخلص ہے اپنے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور جو علم وہ دے رہا ہے اس علم کے ساتھ وہ کتنا مخلص ہے، اور پھر اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ امام شافعی کے شاگرد جن کا نام حمیدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ سے مصر تک کا سفر میں نے امام شافعی کے ساتھ کیا، اور اس سفر کے دوران میں ان سے مختلف مسائل اور علم کے بارے میں سیکھتا رہا، اور وہ مجھ سے حدیث سیکھتے رہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ امام شافعی جیسے بڑے اسکالر، بڑے عالم، وہ بھی اپنے ہم سفر سے سیکھتے ہیں، اور یہ دونوں ہی عالم ہیں۔ حمیدی بھی ایک بڑے عالم ہیں، لیکن امام شافعی کا زیادہ بڑا نام ہے۔ تو دونوں پورے اس سفر کے دوران، اب یہ وہ سفر نہیں تھا کہ جو 5 گھنٹے کی فلائٹ ہو یا 6 گھنٹے کی فلائٹ ہو، یہ مکہ سے مصر تک کا پیدل سفر ہے، اس میں کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے لگے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پورے سفر کے دوران ہم ایک دوسرے سے علم سیکھتے رہے۔ امام شافعی اگرچہ امام احمد کے استاد تھے، مگر ان کے لیے کہا کرتے تھے، اپنے یعنی شاگرد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ حدیث کا علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، تو جب آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث آئے تو مجھے بتا دیا کریں، تاکہ میں بھی اس سے محروم نہ رہوں، یعنی میں بھی وہ حدیث سیکھ لوں۔ اس طرح سے امام ذہبی ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بہت مشہور محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، یعنی تاریخ دان ہیں، وہ نقاد حدیث ہیں، سیرت انہوں نے لکھی ہے، سوانح لکھی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ سیرت لکھی ہے، بلکہ انہوں نے علماء کی زندگیوں پر بھی بہت کچھ لکھا ہے، یعنی ان کے وقت تک جتنے بھی اس سے پہلے علماء گزرے تھے، ان سب کے حالات زندگی انہوں نے جمع کیے ہیں، اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ انہیں لکھا ہے۔ ان کی وہ جو کتاب ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور علماء کو بھی اور علم سیکھنے والوں سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہستیاں ان کے لیے مشعل راہ بن سکیں اور ان جیسے اخلاق اور کردار اپنانے میں مدد حاصل ہو سکے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ ایک عالم جن کا نام ہے ابو حمزہ السکری، ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک عالم کا دوسرے عالم کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ایک عالم کا دوسرے عالم کے حالات بتانا ہے، اور وہ کس طرح سے ان کے حالات بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شکر نہیں بیچتے تھے، بلکہ انہیں السکری کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ انتہائی شیریں کلام تھے۔ ان کا لقب ہی سکری پڑ گیا اس وجہ سے کہ وہ انتہائی میٹھی گفتگو کیا کرتے تھے، اور یہ دراصل کسی بھی علم والے کی یہ شان ہونی چاہیے، اس کا یہ اسلوب ہونا چاہیے کہ وہ اچھی گفتگو کرے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے شاگردوں سے اچھی گفتگو کرے یا
ان سے کہ جو ان کے ماتحت ہیں، ہر انسان سے، اپنے گھر والوں سے بھی وہ شیریں کلام ہو، غیروں سے بھی وہ شیریں کلام ہو۔ اور انہی کے بارے میں امام الذہبی یہ بھی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ان کے بارے میں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اخی و حبیبی و شیخی و ودادی احسن اللہ جزاءہ وہو خیر منی و اشد حبا لی فی اللہ۔ وہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا شیخ، میرا محب، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین جزا دے، وہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ میرے ساتھ اللہ کے لیے شدید محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہے۔ یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانچے اور وہ کہے کہ میں فلاں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھتی ہوں، اور انسان اپنی ہی کیفیت کو بیان کرتا ہے یا بیان کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو دوسرے کی محبت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر وہ میرے سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے محبت کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی بات ہے جو وہ کسی دوسرے علم والے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو چلیں عالموں کی بات ہو گئی، لیکن اگر میں اور آپ اس میں سے سیکھنے کے لیے کوئی چیز لیں، تو اگر کوئی عام انسان بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ خالص ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ مخلص ایمان والی یا ایمان والا ہے، اور وہ محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کو بھی یوں محسوس کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اس کی داد دینا، اس کو بتانا کہ واقعی وہ میرے سے بھی بڑھ کر مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، تو یہ بات کتنا تعلق کو مضبوط کر دینے والی ہے، زندگی کے اندر، تعلقات کے اندر حسن لے کے آنے والی ہے۔ امام ابو الحسن التجیبی کے بارے میں امام الذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی حلیم اور بردبار تھے، ان کا حلم اور برداشت ضرب المثل تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو بیوی ملی وہ کوئی اچھی نہیں تھی، اچھے اخلاق والی نہیں تھی، وہ انہیں بہت تنگ کرتی تھی اور برا بھلا کہتی رہتی تھی، مگر وہ مسکراتے رہتے تھے اور اسے دعائیں دیتے رہتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیے یہ علماء ہی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ جن صاحب کی یہ بات ہو رہی ہے، جن عالم کی یہ بات ہو رہی ہے، ان کا نام ہے امام ابو الحسن التجیبی۔ امام ذہبی خود تواضع اور انکسار کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ جو دوسروں کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اپنے بارے میں وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذیل دیوان الضعفاء، اس میں وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ محمد بن احمد بن عثمان الفارقی سیء الحفظ لیس بالمتقن ولا بالمتقی سامحہ اللہ۔ یعنی اپنا انکسار اتنا ہے، تواضع اتنی ہے، اور اس میں بھی وہ بناوٹ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اتنے مخلص ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد بن احمد بن عثمان فارقی، یہ ان کا اصل نام ہے، امام الذہبی کے نام سے مشہور ہیں لیکن ان کا نام یہ ہے، جس کا حافظہ بھی کمزور ہے اور نہ ہی علم میں اس کو کوئی پختگی حاصل ہے اور نہ ہی تقوی میں، متقی اور پرہیزگار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس سے درگزر فرمائے، کہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور درگزر فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں مختصراً ہی، لیکن یہ اس لیے پڑھی ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا تعلق، ہمارا طریقہ، ہمارا اسلوب کیا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ۔ تو ان واقعات سے یا ان باتوں سے ہم بہت سارے نقطے اخذ کر سکتے ہیں اپنی درستی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور اپنی بہتری اس لیے کہ ہم اپنا تعلق علم سیکھتے ہوئے یا علم سکھاتے ہوئے اللہ العلیم کے ساتھ کیسے استوار کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو علماء نے لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ العالم العلیم کی معرفت کے اندر، کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی معرفت ملتی ہے، اس کے اندر لا محالہ یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں اور ہو جانے چاہیے، کہ طالب علم کا اپنے ساتھ کیا ادب ہونا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے
طالب علم کا اپنی ذات کے ساتھ کیا ادب ہونا چاہیے؟ ان آداب میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے، یہ اس کا اپنے ساتھ ادب ہے کہ جو علم وہ سیکھے اس پر عمل کرے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، بہت اہم ہے، اور یہ اس کا اپنے ساتھ ادب ہے، اپنا احترام اس کا یہ ہے، اور علم کو بھی وہ جو احترام ادب دے رہا ہے اس کا بھی یہی ایک بات پہلے بنے گی، یہی نقطہ سامنے آئے گا کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور سورہ الجمعہ کی آیہ نمبر 5 تو بہت کچھ سوچنے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے، جو اس آیت کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار یا اس کی ذمہ داری نہ اٹھائی، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو طالب علم یہ سوچے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گدھے کی مانند ہے اور اس کی پیٹھ پہ کتابیں لدی ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب، یہ کورس وہ کورس، یہ ڈپلومہ وہ ڈگری، یہ سب تو حاصل کر لیا لیکن جو سیکھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن میرا رب ساری انسانیت کے سامنے میرا نام لے کر مجھے پکارے اور میں جواب دوں کہ حاضر ہوں یا رب، پھر میرا رب مجھ سے پوچھے ما علمت فی ما عملت فی ما علمت۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، مختصر سی، ما عملت فی ما علمت۔ اب علم اور عمل، اس کے روٹ میں 3 ہی حرف آتے ہیں، عین، میم اور لام، یا عین، لام اور میم۔ بس یہ میم جو ہے نا وہ جگہ بدل لیتی ہے، علم میں یہ میم آخر میں آتی ہے اور عمل میں یہ میم درمیان میں آ جاتی ہے۔ ذرا غور کریں اس کے اوپر، ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی ہے چیز، صرف یہ کہ یہ میم اپنی جگہ بدلتی ہے، علم اور عمل۔ علم آخر میں، میم آخر میں رہی تو علم بنا، میم درمیان میں آ گئی تو عمل ہو گیا۔ گویا عمل کو علم کے درمیان میں آنا چاہیے، جو چیز انسان سیکھتا جائے اس کے اوپر عمل کرتا جائے۔ تو ابو درداء صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھ ہی لیا جائے کہ جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور پھر مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ پوچھ گچھ میری پیشی کو لمبا کر دے، مجھے اس کا حساب دینا پڑے، مجھے اس پر جواب دینا پڑے، میری جواب طلبی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کر کے حدیث کے حفظ میں مدد حاصل کرتے تھے، یعنی اگر کوئی آیت یا حدیث یاد نہیں ہوتی تھی تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے تھے، وہ ہمارے حافظے کا حصہ بن جاتی تھی۔ ظاہر ہے جو حدیث ہمارے عمل میں آ جائے گی، عمل میں محفوظ ہو جائے گی، وہ حافظے میں بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے تھے، اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی خاطر ہم روزے سے مدد لیتے تھے۔ سبحان اللہ، 2 اہم باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث یا کسی بھی علم کو محفوظ کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے اس پر عمل کیا جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، عمل میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے، حافظے میں بھی، علم میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو روزے سے مدد لی جائے۔ اب دیکھیں بہت سارے سبق ہیں اس کے اندر،
کہ ہم میں سے کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ قرآن حفظ کر لے، کچھ احادیث یاد کر لے، اور اس کو مشکل پیش آتی ہے، تو شیطان تو یہی کہے گا، اور نفس کا یہی اکساہٹ ہمارے آئے گی اندر کے چلے معذرت کر لیں، منع کر دیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا، چھوڑ دیں، کوئٹ کر دیں۔ لیکن یہاں ہمیں یہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ یعنی اتنے اچھے کام کو شروع کر کے چھوڑ دینا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا، بلکہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا کہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس میں 2 طریقے ہمیں یہ بتائے گئے ہیں کہ اس پر عمل کر لیجئے، وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ حدیث یاد ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو روزے سے اس مدد لیجئے۔ اس خاطر اس نیت سے روزہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس چیز کا حفظ آسان بنا دے، میرے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان بنا دے۔ جیسے اور مقاصد ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے، کہ انسان کسی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور کسی بھی کام کے حصول کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے منت کے طور پہ یا نظر کے طور پر انسان روزہ رکھتا ہے، اسی طرح سے انسان اس نیت سے روزہ رکھے کہ اس کو صحت مل جائے، اس نیت سے روزہ رکھے کہ اس کو علم حاصل ہو جائے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس طرح سے اپنی نیت کو جائزہ لیتے ہوئے یہاں پر ہمیں جو ریمیڈی دی گئی ہے، جو ایک بہت اچھی بات بتائی گئی ہے ہمارے عمل کے لیے، وہ یہ کہ روزے سے مدد لی جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ العلم یہتف بالعمل فإن أجابه أقام وإلا ارتحل۔ سبحان اللہ۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر اسے جواب مل جائے تو ٹھہر جاتا ہے، ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ جو بھی علم انسان سیکھتا ہے وہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل سے جواب اس کو مل جائے تو علم ٹھہر جاتا ہے وہاں، ورنہ وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے، یعنی میں یہ نکات وہ بتا رہی ہوں کہ جو طالب علم کے اپنے ساتھ آداب ہیں، اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اساتذہ اور معلمین سے ادب سیکھا جائے، یعنی ان سے یہ نہیں کہہ رہی ان کا ادب کیا جائے، وہ اوپر نقطہ ہو چکا ہے، ان سے ادب سیکھا جائے اور خود کو مؤدب بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ادب سے مراد یہاں پر اچھا خلق ہے، ایچیکیٹ ہیں، آداب ہیں، یعنی علم سیکھنے کے بھی تو آداب ہیں نا، وقت کی پابندی کرنا، اگر استاذ نے کوئی کام کرنے کو دیا ہے تو اس کو وقت پہ کر کے دینا، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ موضوع ویسے وسیع ہے کہ مؤدب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ادب جو ہے وہ سیکھا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میری والدہ مجھے اپنے استاد کے پاس بھیجنے سے پہلے میرے سر پر عمامہ باندھتی اور نصیحت کرتی تھی، اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبه قبل علمه۔ ربیعہ کے پاس، یعنی امام مالک کے استاذ ہیں، ربیعہ کے پاس جاؤ اور علم سیکھنے سے پہلے ان سے ادب سیکھو۔ سبحان اللہ۔ علم بعد میں لینا، ان کے اخلاق اور کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی شخصیت سے آپ ادب سیکھو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ادب علم کا 1/3 ہے، ادب علم کا 1/3 ہے، اور ہم اپنے اساتذہ سے علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھا کرتے تھے۔ ادب کے بغیر علم کی مثال ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم اور ایندھن کی مثال ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ جو طالب علم کے اپنے ساتھ ادب میں ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کے ساتھ صبر کی صفت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ علم بغیر صبر کے نہیں آتا، بے صبری سے علم نہیں سیکھا جاتا، اور آرام طلبی کے ساتھ علم نہیں سیکھا جاتا۔ اور یہ یاد رہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الصبر علی الطاعات، یعنی عبادت اور نیکی کرنے کے لیے صبر، یعنی اگر انسان کے اندر صبر نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ بے صبرہ انسان تو جلدی سے آئے گا، جلدی جلدی وضو کرے گا، چند ٹھونگے لگائے گا اور چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے۔ تو عبادت اور نیکی کے لیے بھی صبر چاہیے۔ الصبر علی المحرمات، حرام کاموں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔
اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول چاہیے. الصبر علی المصیبہ تیسری قسم ہے کہ جب مصائب آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں تو اس کے اوپر بھی صبر ہونا چاہیے. تو علماء نے جس صبر کو ہم پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی حادثہ، کوئی موت، کوئی واقعہ ایسا ہوا جس پر ہمارے لیے صبر کا لفظ منہ سے نکلتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا. سب سے پہلا صبر ہے الصبر علی الطاعات، دوسرے نمبر پر صبر ہے الصبر علی المحرمات، تیسرے نمبر پر یہ آتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یعنی الصبر علی المصیبہ. تو علم کا حصول فرض ہے اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور عبادت صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. علم کے حصول پر صبر کرنا اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اور علم صبر اور محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. چوتھا نقطہ جو آداب میں آتا ہے وہ ہے استاد کے لیے یا استاد کے سامنے تواضع اور انکسار اختیار کیا جائے، اور اس کے سامنے اپنی علمی قابلیت کا دعویٰ نہ کیا جائے. استاد کو طالب علم کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جو پڑھا رہا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے جو طلاب ہیں ان کی صلاحیتیں کیا ہیں. کچھ دن کی مجلس، کچھ کلاسز کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اتنی خوبصورت بات یہ کہی گئی ہے کہ من لم یذق ذل التعلم ساعتا تجرع کأس الجہل طول حیاتہ، جس نے حصول علم کے لیے تھوڑے وقت کی مشقت اور تکلیف برداشت نہ کی تو وہ زندگی بھر جہالت کا گھونٹ بھرنے پر مجبور رہے گا. تھوڑے وقت کی مشقت اور تکلیف برداشت نہ کی تو کیا ہوگا؟ زندگی بھر وہ جہالت کے گھونٹ بھرتا رہے گا. اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حصول علم کے لیے فرصت میسر آنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ جب فارغ ہوں گے تو پھر سیکھیں گے، ابھی تو بہت کام ہیں، ابھی تو بہت مصروفیات ہیں، ابھی تو بڑے سارے پروجیکٹس ہیں جن کو ہمیں مکمل کرنا ہے، تو جب کبھی وقت آئے گا، جب کبھی فرصت ملے گی تو پھر ہم علم حاصل کر لیں گے. طالب علم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس کو سیکھنا ہے تو پھر اس کے چاہیے کہ جب بھی سیکھنے کا موقع ملے اسے غنیمت جانے، اور پھر جو علم حاصل کر لیا ہے اس کو کافی سمجھ کر اس پر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ مزید علم سیکھنے کی خواہش اور کوشش جاری رہنی چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم سیکھ رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یہ دعا سکھائی گئی کہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو یہ دعا بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے، اور سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ. چھٹا نقطہ یہ ہے، اس اسم العلیم سے محبت کا تقاضا یہ ہوگا، یا اسم العلیم سے معرفت اور محبت ہم سے یہ مانگتی ہے کہ علم کے حصول کا شوق اور لگن اور علم سے لطف اندوز ہونے کا جو عنصر ہے وہ غالب رہنا چاہیے. یعنی شوق اور لگن کے ساتھ نا، یعنی ہمیں لطف اٹھانا چاہیے، علم سیکھتے ہوئے انجوائے کرنا چاہیے، اس سے مزہ آنا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں یا کچھ سکھا رہے ہیں. تو جب یہ والی کیفیت ہوگی نا تو پھر مشکل مضامین بھی آسان لگنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے اندر شوق اور لگن کا پہلو ہے، اس میں لذت اور لطف اٹھانے کا پہلو غالب ہے، انجوائے کرنا، اس کو سیکھنا اور سکھانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے، اسے عالم اور متعلم سے محبت ہے، وہ جہالت اور جہل کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ سوچ کر اگر ہم یہ جو 6 اوصاف ہیں جو طالب علم کے اپنے ساتھ ادب میں آتے ہیں، ان کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے. پھر اس سے اگلی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کمزوریاں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، عالم کو بھی اور متعلم کو بھی اس سے بچنا چاہیے. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ریا اور دکھاوے سے بچنے کی کوشش کرنا، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے. دوسرے لفظوں میں یعنی نیت کا اخلاص، کہ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں
چاہے وہ چند چھوٹی صورتوں کا حفظ ہے یا کسی بھی بڑے مضمون کو ہم سیکھ رہے ہیں، کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کا علم ہے، اس علم سے مراد صرف یہی نہیں کہ انسان کتابی علم ہو، بلکہ زندگی کو گزارنے کے لیے جن باتوں کو، جن چیزوں کو، جن علوم کو جاننا، گھرداری میں جن چیزوں کی مہارت پیدا کرنا، کھانا بنانے کے لیے جس علم کو سیکھنا، جس مہارت کو پیدا کرنا، ہر طرح کا علم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے، کسی بھی نوعیت کا علم حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو اور اخلاص نیت اس کے اندر ہو۔ یاد رکھیے کہ علم اللہ العلیم کی میراث ہے، یہ اس کے پاس ہے، اس کا پاس خزانہ ہے، اور اس نے یہ خزانہ اپنے انبیاء کو دیا اور انبیاء کے ذریعے سے ہمیں دیا، تو اس کے وارث کھوٹی نیت والے تو نہیں ہو سکتے نا؟ کیا اس کے وارث کھوٹی نیت والے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ طالب علم کو اور استاذ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسد اور کینہ سے بچا کے رکھیں۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جو بہت جلد علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے سینوں میں جنم لیتی ہے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دونوں طرح سے یعنی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی طالب علم کی حیثیت سے بھی، کہ اگر ایک ظاہر ہے اب انسان انڈیویجول تو نہیں علم سیکھتا، کسی گروپ میں کسی کلاس میں سیکھتا ہے، تو اس کے پاس اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، کلاس میٹ ہوتے ہیں، کسی کی قابلیت، اس کی کامیابی، اس کے مارکس زیادہ آ گئے، وہ زیادہ ہوشیار ہے، تو اس پر حسد کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عالم ہے یا استاذ ہے، اسکالر ہے، اور وہ اپنے دوسرے جو ساتھی اسکالرز ہیں یا استاذ ہیں ان سے حسد کرے، یہ بھی ایک فطری بات ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے نمبر 2، پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنی ہے نیت، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کینہ اور حسد سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور حسد میں مبتلا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب اگر کسی کی ذہانت، اس کا فہم و فراست، اس کی عزت اور مقام یہ زیادہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب یہ جو ذہانت ہوتی ہے یا فہم و فراست ہے، یہ والدین کی دین نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ اس کا یؤتی من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، جس کو جتنا دینا چاہے، اس کی اپنی بانٹ ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے، تو اس پر ہم کیوں ناراض ہوں، اس پر ہم کیوں دل گرفتہ ہوں؟ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتے رہنا یہ ضروری ہے۔ نفس کی شرارتوں سے بچنا اور شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تکبر اور غرور سے بچا جائے، یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان جب کچھ سیکھ جاتا ہے، جب کوئی اچیومنٹ اس کو مل جاتی ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں یہ اور یہ ہو گیا، میں نے یہ اور یہ کورسز کر لیے، میں یہ اور یہ کرنا چاہتی ہوں، اتنے سالوں سے یہ کر رہی ہوں، اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور تکبر جو ہے وہ تو دلوں کا طاغوت ہے، روح کا فرعون ہے، اور علم کے لیے دیمک کی طرح ہے، اور متکبر انسان کی سزا دنیا میں بھی اس کو حقارت اور نفرت کسی نہ کسی انداز میں ملتی ہے، اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر ہم استاذ ہیں یا طالب علم جس بھی حیثیت میں ہیں، اور ضروری نہیں کہ استاذ تبھی ہوں کہ جب ہم کسی بڑی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کے استاد ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے جو بھی کوئی سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ ان کے علم کی اللہ العلیم کے علم کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ میرے علم کی، چاہے میں کسی بھی پوزیشن میں کسی کو کچھ سکھا رہی ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے کسی پڑوسی کو، کسی بھی طرح سے،
میرے علم کی اللہ العلیم کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ تو علم کا غرور نہیں، غرور تو کسی چیز کا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن علم کا غرور، علم پر غرور کرنا، یہ بھی کیا بات ہوئی؟ تو اس کا علاج جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے نام کی معرفت کے اندر پوشیدہ ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام کی معرفت، العلیم کی معرفت، العلام، عالم الغیوب کی معرفت ہمیں ملے گی، عالم الغیب والشہادہ کی معرفت ہمیں ملے گی، جتنا اس کے قریب ہم ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی ان بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہم چند عملی نکات اپنے اس کے لیے لے لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سے عملی نکتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے آسان بھی ہیں اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور مشکل ہے اس کے لیے کہ جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ العلیم الکریم الاکرم کے ساتھ رشتہ استوار کیا جائے۔ کہ دیکھیں، جب پہلی وحی آئی تھی تو اس میں جو لفظ آئے تھے وہ اقرأ وربک الاکرم، تو اللہ تعالیٰ کا نام العلیم الکریم ساتھ ساتھ آ گئے۔ اقرأ وربک الاکرم، یہ تو اس کریم ذات کا کرم ہے کہ جس نے علم سے نوازا ہے۔ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہوئے جو بھی آداب ہم نے پڑھے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے علم و حکمت کی بھیک مانگی جائے، العلیم سے رابطہ کیا جائے، العلیم سے جڑا جائے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر عالم نہ بن سکیں تو کم از کم نیک اور صالح بننے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، تاکہ دینی آداب، عمدہ اخلاق سے نہ صرف اپنے اہل خانہ کی اصلاح اور تربیت کی جا سکے، بلکہ انسانی معاشرے کے اندر بھی ایک اچھے انسان کی سی زندگی بسر کی جا سکے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ علم سیکھنے کی جو دعائیں ہیں بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے 2 دعائیں ہی صرف ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں جو بہت آسان ہیں، ان کو یاد کر لیا جائے، اور اگر ان کی وسعت کے اوپر، ان کی گہرائی کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے اندر بھی ہماری تربیت کے لیے بہت کچھ ہے، اور اللہ العلیم کے علم کی معرفت اور اس کے علم کی وسعت کا احساس انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن دعاء لا یسمع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اس دعا سے جو سنی نہ جائے، اس دل سے جس کے اندر خشوع پیدا نہ ہو، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو۔ اور دوسری دعا، بہت ساری دعائیں ہیں لیکن ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ایک اور اہم دعا، اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم سکھا جو ہمارے لیے نفع مند ہو، اور جو تو ہمیں علم دے دے اسے ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والا بنا دے، اور ہمارے علم اور قابل قبول عمل میں اضافہ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔